بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے والے BLA کے دہشت گردوں سے یرغمالی مسافروں کو رہا کروانے کے لیے پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ سے تعلق رکھنے والی زرار کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی تھی، جس نے کامیابی سے خودکش حملہ آوروں سمیت 33 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ زرار کمپنی کے SSG کمانڈوز جدید ترین ہتھیاروں، انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور جنگی مہارت رکھتے ہیں، جس کے باعث یرغمالیوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والا آپریشن بظاہر خاصا پیچیدہ تھا، لیکن اسے کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے بولان پاس کے قریب جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے لگ بھگ 36 گھنٹوں بعد پاک فوج کے ترجمان نے رات گئے یرغمالی مسافروں کو بازیاب کروانے اور آپریشن مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ BBC اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق جب پاک فوج کی جانب سے کلیئرنس آپریشن کے خاتمے اور تمام مغوی مسافروں کی بازیابی کا اعلان کیا گیا تو بہت سے افراد نے آپریشن کی تکمیل میں 36 گھنٹے لینے پر سوالات اٹھائے، جبکہ فوج اور حکومت کے عہدیداروں کی جانب سے اس ضمن میں وضاحتیں بھی دی گئی۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دنیا نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں یرغمالی صورتحال کے باعث بہت احتیاط سے یہ آپریشن کرنا پڑا تاکہ کسی بھی مسافر کو نقصان نہ ہو۔ فوجی ترجمان نے ٹی وی پروگرام کے دوران میزبان سے گزارش کر کے ایک ویڈیو بھی چلوائی۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو 3 مختلف رنگوں کے 3 بلاک نظر آئیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو سیکیورٹی ذرائع سے خبر بھی دے رہے تھے کہ شدت پسندوں نے ٹولیوں کے اندر مسافروں کو بٹھا رکھا تھا۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسافروں کے درمیان خودکش بمبار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے SSG کمانڈوز بہت احتیاط سے کلیئرنس آپریشن کر رہے تھے تاکہ مسافروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ فائنل کلیئرنس آپریشن میں SSG کے کمانڈوز نے خودکش بمباروں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد یرغمالی مسافر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن 36 گھنٹوں پر محیط اس لیے رہا کہ یرغمالیوں کی موجودگی میں بغیر کسی جانی نقصان کے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کمانڈوز کی مہارت ہے کہ انہوں نے آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن 21 ٹرین مسافروں کی جانیں گئیں وہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی مارے جا چکے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام لوگ فوجی جوان تھے جو چھٹیوں پر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ ان بیانات کے بعد یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر یرغمالیوں کی موجودگی کے باعث آپریشن میں تاخیر کیوں ہوتی ہے اور کیا ایسی صورتحال میں ایک ریگولر فوجی آپریشن ممکن ہوتا ہے؟ BBC نے اس بارے میں سابق فوجی اہلکاروں سے بات کی جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے جس میں شہریوں کو یرغمال بنایا گیا ہو میں ہونے والی فوجی کارروائیاں مکمل طور پر مختلف طریقے سے کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ فوج کو ایک ایسا آپریشن کرنا پڑے جس میں یرغمالیوں کی زندگی بچانی ہو۔ ایسے آپریشنز میں ریگولر ٹروپس یعنی عام فوجی دستوں کی بجائے افواج کے SSG کمانڈوز حصہ لیتے ہیں۔ سابق افسران کے مطابق پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ یا SSG کے اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کی زرار کمپنی یرغمالیوں کی بازیابی اور انسداد دہشت گردی کے مشن میں مہارت رکھتی ہے اور انہوں نے ہی کالعدم BLA کی طرف سے ہائی جیک کی گئی ٹرین اور اس کے مسافروں کی بازیابی ممکن بنائی۔ ایک سابق SSG اہلکار نے بتایا کہ یرغمالیوں کی بازیابی کے فوجی آپریشن انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان آپریشنز میں جدید انٹیلیجنس، محتاط حکمت عملی اور نہایت مہارت کے ساتھ فوجی کارروائی شامل ہوتی ہے۔ ان کے مطابق جب یرغمال بنانے کی کوئی کارروائی سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے انٹیلیجنس ادارے جیسے کہ ISI، MI اور IB علاقوں کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلے یہ مشکل کام تھا اور مخبروں کی مدد سے کیا جاتا تھا، مگر اب ڈرون سیٹلائٹ مانیٹرنگ نے بھی بہت آسانی پیدا کر دی ہے۔ ان کے مطابق ان ذرائع سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علاقے کی نوعیت کیا ہے، دہشت گردوں کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور یرغمالیوں کی صورتحال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض پیچیدہ صورتوں میں اگر ممکن ہو تو مذاکرات کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ یرغمالیوں کو بغیر فوجی کارروائی کے بازیاب کروایا جا سکے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہو جائیں یا یرغمالیوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو پھر فوج ایک براہ راست آپریشن کی تیاری کرتی ہے۔
SSG کے سابق فوجی افسر نے بتایا کہ پاکستانی فوج کی زرار کمپنی ان آپریشنز کی تیاری انتہائی مہارت کے ساتھ کرتی ہے۔ تمام پلاننگ کی بنیاد زیرو کیجوالٹی ہے، یعنی کوئی ایک بندہ بھی ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارا احتساب کا نظام بھی ہے اور ایک بھی یرغمالی کی جان چلی گئی تو طویل انکوائری بھگتنا پڑتی ہے اور اس منصوبے بندی میں شامل تمام افراد جواب دہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے آپریشن میں سیکورٹی فورسز کے لیے سب سے بڑا چیلنج پیش آتا ہے جب دہشت گردوں کی جانب سے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یاد رہے کہ سیکورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے میں بھی شدت پسند یرغمالیوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہے تھے۔ سابق فوجی اہلکار کے مطابق اس لیے ایسے آپریشن میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فورسز کو انتہائی محتاط ہو کر کارروائی کرنا پڑتی ہے تاکہ یرغمالیوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ بعض اوقات دہشت گرد یرغمالیوں کو دھمکی کے طور پر قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فورسز کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ بعض معاملات میں حملے کے مقام پر خود کش بمبار موجود ہوتے ہیں یا بارودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈسپوزل اسکواڈ بھی آپریشن کے ساتھ ساتھ اس ایریے کو کلیئر کرتا ہے۔ سابق فوجی اہلکاروں سے اکٹھی کی گئی معلومات کے مطابق یرغمالی کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے فوجی آپریشن میں سب سے طویل علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا جاتا ہے اور ماہر نشانہ بازوں کو تعینات کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی خطرناک موومنٹ کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد زرار کمپنی کے اہلکار مخصوص مقامات سے اندر داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ دہشت گردوں کو فرار ہونے یا یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے۔ حملے کے دوران فورسز بعض اوقات فلیش بیگز، سموک گرینیڈز اور صوتی دھماکوں کا استعمال بھی کرتی ہے تاکہ دہشت گردوں کو الجھایا جا سکے اور یرغمالیوں کی محفوظ بازیابی ممکن ہو سکے۔ اس موقع پر خودکش بمباروں کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا سکیں، جبکہ دیگر دہشت گردوں کو مارنے یا گرفتار کرنے کے بعد یرغمالیوں کو بحفاظت نکالا جاتا ہے۔ یہی فارمولہ جعفر ایکسپریس کے یرغمالی مسافروں کو رہا کروانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔